انسان کو ایک کام پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میری ایک جاب ہو گئی پنڈی کے ایک اسکول میں، میں اس ٹائم ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، لیکن میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی۔ جب وہ اسکول میں گیا تو وہ کہتے ہیں استاد جی جو ہے نا وہ مکینک بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بیٹا بھی ہے میرا دل خوش ہوتا تھا جو میرے ساتھ کام کراتا تھا۔ اس کے جو سیمسٹر کے پیسے بھرنے تھے نا، وہ مجھے پتا تھا کیسے میں بھرے ہیں۔ بڑے مشکل سے گھر بھی چلاتا تھا اور اس کی پڑھائی پہ پیسہ لگاتا تھا۔ جو بھی شخص والدین کی دعا نہیں لیتا اس کو اس سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ السلام علیکم جی، اساؤ ڈیجیٹل کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں احسن واحد کو۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب، جو کہ محنت میں عظمت کی ایک بہترین مثال ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی سٹارٹ کی، اس کے بعد بچپن میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹاتے رہے، اپنی تعلیم مکمل کی، MSc کیمسٹری کی، اور پھر کسی بھی پیشے کو چھوٹا یا بڑا نہیں جانا، بلکہ اپنے والد صاحب کے پیشے کو اپنایا اور معاشرے کا ایک کامیاب فرد جو ہے بن کر دکھایا۔ ان کی جو کہانی ہے جانتے ہیں انہی کی زبان۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ شعیب بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، آپ نے موٹر سائیکل مکینک کی شاپ بنا لی؟ جی ایسا ہے کہ میں راولپنڈی میں جب آیا تھا BSc کے دوران تھا، میں نے BSc کی ڈگری جو ہے نا وہ راولپنڈی سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے MSc کی یونیورسٹی آف سے ٹیکسلا سے، اس کے ساتھ میں نے B.Ed کیا، اور میری ایک جاب ہو گئی پنڈی کے ایک اسکول میں، تو وہاں پہ میں جاب کرتا رہا۔ تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا رہا کہ جو ہے نا مجھے کوئی بزنس کرنا چاہیے، کوئی ایسا کوئی کاروبار کرنا چاہیے سیکنڈ ٹائم۔ میں اس ٹائم ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، لیکن میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ والد صاحب والا کام سٹارٹ کیا جائے۔ تو میں نے وہ سٹارٹ کیا، الحمدللہ اللہ پاک نے جو نا 4 چاند لگا دے، شکر و ذات پاک کا۔ تو میں نے یہ مکینک کا کام اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا۔ تو جب میں 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، تو میں سیکنڈ ٹائم وہاں پہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کام شام کرواتا تھا۔ مجھے اس چیز کا آئیڈیا تھا، مجھے ان چیزوں سامان کا پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا، الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا آج آپ کے سامنے۔ جی محمد شعیب کے والد صاحب اور ان کے استاد جنہوں نے انہیں یہ کام سکھایا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کے یہ شاگرد رہ چکے ہیں، کیسے شاگرد تھے یہ؟ شاگرد بھی ہیں، بیٹا بھی ہے میرا، اور یہ جو ہے نا محنتی ہے بہت زیادہ۔ اللہ کے حکم سے یہ کامیاب ہوا ہے اور کام بھی بہترین کرتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ تعلیم بھی اچھی ہے اس کی، اور ہنر بھی ہے اس میں۔ فخر محسوس ہوتا ہے بیٹے؟ ہاں بالکل فخر ہوتا ہے، بالکل فخر ہوتا ہے بھائی۔ اچھا، بچپن میں جو ہے یہ پڑھائی میں بھی ساتھ تھے، ساتھ ساتھ آپ کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، تو کیسے مطلب تنگ نہیں ہوتے تھے؟ کہتے نہیں تھے کہ میں اتنا کام کروں؟ میرا دل خوش ہوتا تھا جو میرے ساتھ کام کراتا تھا۔ اچھا، کبھی انہوں نے کہا نہیں کہ آج میں نے کام نہیں کرنا؟ یہ نہیں یہ نہیں کہا تھا، میرے ساتھ جڑا رہا۔ ماشاءاللہ۔ شعیب بھائی، آپ جب بھی انسان تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فوکس جو ہوتا ہے اسٹڈی پر ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے جو آج کل کے طلبہ ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے ساتھ جو ہے کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں کرنا، کوئی جاب نہیں کرنی، نہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں نہ گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ آپ کی کیا ذہنیت تھی، کیا مائنڈ سیٹ تھا اس ٹائم؟ دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا ایک کام پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ڈگری تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ اگر آپ سکل میں کام کرنا شروع کر دیں، سکل آپ کے پاس ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میں نے کبھی اس چیز کے بارے میں حد تک محسوس نہیں کی کہ جو نا میرے ہاتھ کالے ہو رہے ہیں یا میں یہ اپنے والد صاحب کا کام کر رہا ہوں کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مجھے اس چیز سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ الحمدللہ بس یہ والدین کی دعائیں ہیں اور استاد بھی ہیں میرے، شکر اللہ پاک ہے جو ہے نا ان کی دعا کی وجہ سے آج ایک مقام ہے۔ اس ٹائم کلاس فیلوز کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے آپ کو کہ آپ جو ہے موٹر سائیکل مکینک کا کام کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ شروع میں تو وہ مجھے جو ہے نا بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ بھائی جو ہے نا یہ کیا کر رہا ہے، ہاتھ کالے وغیرہ کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور یہاں پہ جب میں نے پنڈی میں یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا تو یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے جو ہے نا مطلب اس طرح سوچا کہ بھئی جو ہے نا عجیب سمجھنے لگے مجھے، لیکن الحمدللہ مجھے اس چیز سے کبھی وہ نہیں ہوئی۔ میں شروع میں تھوڑا سا فیل ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا مجھے۔ چاچو میں آپ سے ایک مین سوال جو ہے
کہ جب بھی ہمارے والدین کسی بھی بچے کو کام پر ڈالتے ہیں تو تھوڑی سی آمدنی شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ بٹانا شروع ہو جاتا ہے, تو بہت سارے خاص طور پر ہمارے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار چلو آمدنی شروع ہو گئی ہے, چھوڑے پڑھائی پہ تو الٹا خرچہ ہو رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ یار پڑھائی چھڑوا کے جو ہے وہ اسے میں کام پر ڈال دوں؟ نہیں 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 نہیں, میں نہیں سوچا آج تک. ہاں جی, میں نے کیا بیٹا محنت کرو, آپ محنت میں عظمت ہے, بالکل گھبرانا نہیں ہے, کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی دے گا. اور آج ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی ہے. کتنی جب یہ دوران تعلیم حاصل کر رہے تھے, ایک طرف مہنگائی کا دور, گھر کے اخراجات, کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے میں نے اس کے جو سیمسٹر کے پیسے بھرنے تھے نا, وہ مجھے پتہ تھا کیسے میں بھر رہے ہیں. اس ٹائم ہمارے علاقوں میں بڑا کہتے ہیں کہ چھوڑیں کیا پڑھا رہے ہیں, اس نے پڑھ کے کون سا بڑا افسر بن جانا ہے. بالکل کہتے تھے, وہ کہتے تھے کیوں پڑھا رہے ہیں, اس کو کام سکھا دیں. یا میں نے کہ نہیں, میں اس کو پڑھاؤں گا. بڑے مشکل سے گھر بھی چلاتا تھا اور اس کی پڑھائی پہ پیسہ لگاتا تھا. اچھا, آج بھی یہ جو ہے آپ والا ہی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ جو کہ ایک اچھی بات ہے, اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار ہے, لیکن پھر بھی کوئی کہتا نہیں ہے کہ پڑھا کے کون سا بڑا کام کر لیا, کام تو وہی آپ والا کر رہے ہیں. پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے, بہت پڑھائی, ہنر سے پڑھائی اچھی چیز ہے, لیکن بیٹھنا نہیں چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا, اگر محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک پھل دے گا. یہ جی بڑی بہترین بات کی کہ بیٹھنا نہیں چاہیے جب تک آپ, ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے ڈائریکٹ آفیسر بھرتی ہو جانا ہے, کوئی بڑا آپ نے بزنس مین بن جانا ہے. آپ جب سٹارٹ کریں, چلتے رہیں, لگے رہیں, کامیابی آپ کو جو ہے آخر میں مل ہی جائے گی. شعیب بھائی, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں, کبھی دل میں خواہش نہیں ہوئی کہ یار میں بھی کسی بڑی انڈسٹری میں جاب کروں؟ بڑی آئل کمپنیز ہیں, اپنے ماشاءاللہ سے MSc کیمسٹری کی ہوئی ہے, تو یہ موٹر سائیکل مکینک کا کام کبھی سوچا نہیں, اپلائی نہیں کیا کیا؟ شروع میں نے یہ بڑی اسٹرگل کی اس معاملے میں. میں جب ڈگری میری اینڈ ہوئی تو اس کے بعد میں نے نا سوچا کہ میں چائنا چلا جاؤں M.Phil کے لیے. تو میں نے جو ہے نا وہ اپلائی کرنا شروع کر دیا اسکالرشپ کے لیے. تو شروع میں مجھے ریجیکشن آتے رہے. ایک دن مجھے جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس لیٹر آ گیا, مجھے چائنیز پروفیسر نے بلایا کہ آپ آ جائیں کہ میری سپرویژن میں کام کریں. لیکن اس ٹائم حالات اتنے خراب تھے, والد صاحب کو جو ہے نا مشکلات میں آئے ہوئے تھے اس ٹائم, تو وہ انفارچونیٹلی میں نہیں جا سکا. تو اس کے بعد پھر میں نے آئل کمپنیوں میں, گیس اینڈ آئل کمپنیوں میں نے بڑا اپلائی کیا, لیکن یہ ایک مقدر کی بات ہے, مجھے وہاں پہ جاب نہیں ملی. گورنمنٹ جاب فی الحال نہیں ملی. اپلائی کی ہے؟ بہت اپلائی کیا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے میں نے اپلائی کیا ہے کہ والدین بھی کہتے تھے بچے کب نوکری لگے گی. تو اب نوکری تو نہیں لگی, لیکن ماشاءاللہ سے ایک بڑا بہترین آپ نے جو ہے اپنا سیٹ اپ قائم کر لیا. تو اب والدین خوش ہیں الحمدللہ. پہلے بھی خوش تھے کہ جو ہے نا میں ساتھ کام کراتا رہتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اب جو میں ان کے چہرے پہ رونق دیکھتا ہوں نا, جو مجھے روشنی نظر آتی ہے نا, بس میں کہتا ہوں میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ جی, ان کے پیسے پورے ہو گئے ہیں. اسکول میں بھی یہ ٹیچنگ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کیسے یہ سارا ٹائم مینیج کرتے ہیں یار, 2 جابز, اپنا بزنس, یہ سارا بھی آپ نے ہی مینیج کرنا ہوتا ہے, ادھر سامان کی پرچیزنگ کرنا, ساری یہ ڈیٹیل حساب کتاب رکھنا, کیسے؟ شروعات میں بڑا مشکل تھا, میری نیند ہی نہیں پوری ہو رہی تھی. لیکن اب مجھے 3 سے 4 گھنٹے نیند کے لیے مل جائیں تو الحمدللہ میں جو ہے نا بالکل اوکے ہو جاتا ہوں. مجھے اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی جانا کہ بھئی میری نیند پوری نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن میں اس چیز سے مطمئن ہوں. مجھے تھوڑا پہلے شروعات میں مشکل لگا, آج بھی میں ٹائم دے رہا ہوں, اسکول کو بھی ٹائم دے رہا ہوں. میرے 4 لیکچر ہیں وہاں پر, 2 لیکچر پھر اکیڈمی میں ہیں. شکر اللہ پاک کا کہ جو ہے نا مین چیز ہے کہ آپ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, وہ اللہ پاک نے دے دی. تو بس آج کل جو ہے نا بس اسی سرکل میں. اسٹوڈنٹس کو جب پتہ چلا کہ آپ موٹر سائیکل مکینک کا کام بھی ساتھ کرتے ہیں, ان کے کیا ریئیکشن تھا, کیا کہا؟ وہ جب وہ اسکول میں گیا تو وہ کہتے ہیں استاد جی جو ہے نا وہ مکینک بھی ہیں. تو لیکن اس میں کچھ لڑکے ایسے تھے جنہوں نے اپریشیٹ کیا, ان کے پیرنٹس نے اپریشیٹ کیا. آج کل تو یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں, کام کرواتے ہیں, لیکن وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو امیج تو دونوں طرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگیٹو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو جانے دیں, اس کو چھوڑ دیں. آپ تنقید برداشت کرنے والے بن جائیں, صبر پہ جو ہے نا ہیوی ہو جائیں, مطلب صبر کرنا سیکھ جائیں. وہ پہلا لمحہ جب بچوں کو پتہ چلا اور آپ ان کے سامنے کے فرسٹ ریئیکشن ان کا کیا تھا؟
बड़ा अजीब सा था वो, अजीब नज़रों से देखते थे कि एक केमिस्ट्री वाला बंदा जो है ना वो सारे हाथ काले करके बैठा हुआ है, साथ टीचिंग भी करता है। तो वो मुझसे कई बार कहते थे सर आप कैसे मैनेज करते हैं ये सारा सिस्टम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना ये वालिदैन की दुआएं हैं और अल्लाह पाक का जो है ना करम है। और मैं एक दिन ना एक वीडियो देख रहा था जुनैद जमशेद साहब की, तो मैं जितना भी कारोबार सीखा हूँ मेरे लिए मोटिवेशन है, तो वो मैं उसके लिए जो है ना वो सारा कुछ देख रहा था। तो मैं कारोबार में जो है ना वो मोटिवेशन स्पीच देखता रहता था मैं। तो जुनैद जमशेद की वीडियो मेरे सामने आ गई। जब वो वीडियो मेरे सामने आई ना तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना बांटने वाले बन जाएं, तो फिर ज़िंदगी में जो है ना वो ऐसा कोई कैलकुलेटर ही नहीं है जो आपकी जो है ना दौलत में इजाफा ना कर सके। जिस चीज़ की आपके पास कमी है ना उसको बांटना शुरू कर दें, वो बेशक दौलत है, जो है ना खाना है, या जो चीज़ भी है, ठीक है, अल्लाह पाक ऐसी रौनक लगा देगा ना आप जो है ना फिर वो ज़ात नवाजने वाली है। ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारी जो है मोटिवेशनल कहानियाँ हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और आप जो है खुद एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं। अपने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, अपनी लाइफ से किस तरह की एग्जांपल देते हैं, और बच्चे किस हद तक मोटिवेट होते हैं? बहुत ज़्यादा, वो अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं। जब किसी भी टॉपिक पे मैं उनको जब बात करना स्टार्ट कर दूँ ना, जैसे वालिदैन की इज़्ज़त करना, मैंने ऐसी जो है ना बच्चे देखे हैं जो रोना शुरू हो गए हैं। मैंने इतने डीपली उनको समझाया कि वालिदैन जो है ना इनके बगैर तो आप कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी का एक कदम भी आप आगे नहीं उठा सकते वालिदैन की दुआ के बगैर। जो भी शख्स वालिदैन की दुआ नहीं लेता, मैं समझता हूँ कि उसको इस सोसाइटी में रहने का कोई हक़ ही नहीं है। अच्छा, साथी टीचर्स भी होंगे आपके, वो क्या कहते हैं? मेरे कुलीग यहाँ पे आते हैं, पहले जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना अजीब से समझते थे, लेकिन बीच में वही बात मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो फिर अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ ने अप्रिशिएट किया, जो उनकी जो है ना अप्रिसिएशन से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने हेल्प भी की, अप्रिशिएट भी किया, आज वो मेरे पास आते हैं, उनके लिए एक कदर है। कभी कोई स्टूडेंट खुद आया है काम करवाने? आए हैं, डेली के 3-4 तो आ ही जाते हैं। अच्छा, जो 3-4 आते हैं वो किस तरह आपको मुखातिब करते हैं काम के वाले? यहाँ पर जो है ना उस्ताद जी करके बुलाते हैं, वहाँ पे सर बुलाते हैं, बस ये फ़र्क है। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो यूथ जो है ना डिग्रियाँ लेके बैठी हुई है, तो वो अपने वालिदैन से ख़र्चा ले रहे हैं, जेब खर्च ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको बाहर आना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए, छोटे से छोटा कारोबार स्टार्ट कर लें, कोई भी स्टार्ट कर लें। आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कि जी एक MBA करने वाला जो है ना चिप्स लगा रहा है, उसने अपनी मैं मार दी है, ठीक है। अगर वो काम कर रहा है और अपना, मैं समझता हूँ कि वो नौकरी से भी ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को बाहर आना चाहिए, काम करना चाहिए, कि किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मेरे इस टाइम हाथ काले हैं तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, मेरा अपना काम है, मैं अपने वाले साहब का हुनर कर रहा हूँ। तो मैं उनको यही पैगाम दूँगा कि काइंडली फील्ड में आएँ, कोई कारोबार करें, कोई ना कोई चीज़, घरों में बैठना टाइम वेस्ट करना है बस वो। और ये इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जो है पूछते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके बेटे ने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह से, आपके साथ उस वक्त भी हाथ बटाते थे, तालीम भी अपनी मुकम्मल की, साथ साथ आपका पेशा भी अपना लिया, काम किया, और अब जो है अपना कारोबार है, सेटल है। आप इनसे हिसाब किताब भी ले रहे थे, वो भी मैंने देखा है। तो जो दूसरे बच्चे हैं, हमारी कौम के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे और वालिदैन को क्या कहेंगे स्पेशली? वो बैठना नहीं चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए, किसी ना किसी काम में लगना चाहिए, कोशिश करें, बैठे न बस अपना काम करें, कुछ ना कुछ हासिल करें। वालिदैन को भी कहेंगे कि बच्चों का माइंडसेट जो है वो ऐसा बनाएं ताकि वो उनके काम में उनका हाथ बटाएं। हाँ जी, बिल्कुल हाथ बटाना चाहिए वालिदैन का। ये जी थे मोहम्मद शुएब और उनके वालिद जो हैं मोहम्मद सादिक। इनका कहना यही है कि मेहनत में अज़मत है, आप जो हैं अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, और कोई भी छोटा बड़ा काम है आप करें ज़रूर, घर में जो है हाथ पे हाथ रख कर मत बैठें, क्योंकि अच्छा वक्त जो है वो इंतज़ार करने से नहीं आता, अच्छा वक्त तभी आता है जब आप जदोजहद करते हैं।